1200 سال گزر گئے، کسی نے یہ بتایا نہیں تھا کہ تم تو نبی کے کام والے ہو، تمہیں اللہ نے نبی کے نعم البدل کے طور پہ پیدا کیا ہے، اب نبی کوئی نہیں آئے گا، تم سے کام کرایا جائے گا نبی والا۔ چونکہ کسی نے بتایا نہیں، لہذا ہم کیا کر رہے ہیں؟ کھانے پینے کی فکر، پیسے کہاں سے آئیں گے، گھر کیسے چلے گا، نظام کیسے ہوگا، اسی کی فکر میں صبح سے لے کے شام تک، اور امت ماری ماری پھر رہی۔ ساری دنیا میں جا کے دیکھ لیں، آپ کو پاکستانی وہاں نظر آئیں گے، کس لیے آئے ہیں؟ روٹی کمانے۔ اصل کام چھوڑ دی، اور جو اصل لوگ تھے وہ کیا تھے؟ اصل لوگ وہ تھے میرے دوستو جو 10 صحابہ ہیں نا، 10 صحابہ 10 مبشرہ، ان میں ایک صحابی جن کا نام ہے عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پاس کتنا مال تھا؟ مال کتنا تھا ان کے پاس؟ جو انہوں نے ترکہ چھوڑا تھا نا، جب چھوڑ کے وہ دنیا سے گئے تھے، وہ اتنا تھا کہ اتنا پیسہ بل گیٹس کے پاس نہیں ہے اس وقت، اتنا پیسہ تھا ان کے پاس۔ یہ 10 لوگ ہیں جو اوپر کے 10 مبشرہ کہتے ہیں جن کو، یہ اوپر 10 ہیں، ایک یہ ہے اور ایک ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ، وہ بھی ان میں، وہ بھی 10 مبشرہ میں ہیں۔ یہ کیا تھے؟ یہ بھی بزنس مین تھے، لیکن کیا کرتے تھے؟ یہ چھاپڑی لگاتے تھے، چل پھر کے گلیوں میں سودا بیچتے تھے۔ کتنا ڈفرنس ہے، فرق دیکھا کہ وہ اربوں پتی ہیں، یہ بالکل فاقہ کش، لیکن ان سے کوئی سروکار نہیں، ان کا پیسہ ہے۔ ہمارا کیا ہے؟ میں غریب آدمی ہوں، میرے دوست اگر بن جائے کوئی امیر آدمی، مال والا بن جائے، اگر واقف بن جائے، تو میں اس کو بہانے بتاؤں گا کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میرا کچھ سوچو۔ ان کا یقین یہ تھا کہ سر دینے والی ذات اللہ کی ہے، اس کے نصیب اس کے ساتھ، میرے نصیب میرے ساتھ، لہٰذا کسی کو کسی سے کوئی پرابلم نہیں۔ لڑائی ہوتی اس بات پہ دنیا میں میرے دوستوں، معاشرے میں لڑائی ہوتی اس لیے کہ میرے کو پیسے کیوں نہیں، میرے کو کیوں نہیں، اس پر لڑائی ہوتی ہے، میرے کو کیوں نہیں، اس بات پہ ڈکیتیاں ہوتی ہیں، اس بات پہ سارا نظام ہوتا ہے کہ جی امیر بہت امیر ہو گئے، غریب بہت غریب ہو گئے، اس کے پاس کیوں ہے میرے پاس کیوں نہیں، اس پر لڑائی ہوتی ہے۔ لیکن وہ چونکہ بڑے سمجھدار لوگ تھے، بنے ہوئے لوگ تھے، ان کو کوئی پرابلم نہیں۔ اب وہ اپنی محنت میں لگے رہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب انہوں نے اللہ کی مقرر کی ہوئی محنت کو چھو لیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان کو کہا کہ دیکھو تمہیں جو کہا تم نے کر لیا، اب دنیا بھی تمہاری ہے، چلو۔ دنیا بھی اللہ نے لا کے ان کے قدموں میں پھینک دی، سارے دنیا نے محنت کی تھی جو لا کے اللہ ان کے قدموں میں پھینکا، ان کے قدموں میں۔ کیسر و کسریٰ کے محلات انہوں نے فتح کیے اور اس کا سارا مال ان کے پاس آیا، اور کتنا مال آیا کہ عمر رضی اللہ کے زمانے میں اتنا مال آ گیا کہ گلیوں میں یوں ہیرے جواہرات کے ڈھیر لگے ہوئے تھے، یعنی ادھر کو بندہ کھڑا ہوتا تھا تو ادھر کا بندہ نظر نہیں آتا تھا، اور کھلا اعلان تھا کہ جتنا جو چاہے لے جائے، اور کئی دن وہ جواہرات گلیوں میں پڑے رہے، کوئی لینے والا نہیں۔ سب کیا کہتے تھے؟ سب کہتے تھے کہ ہمیں یہ چاہیے ہی نہیں، ہمیں یہ چاہیے نہیں، ہم نے اللہ سے سودا کیا جنت کا، اس کا نہیں کیا، ہمیں یہ نہیں چاہیے۔ تو جب اسلام کی حکومت آ گئی، اللہ نے حکومت دے دی، ایک محنت کرتے ہوئے، جب اصل محنت کرتے تھے، کرتے جب حکومت دے دی تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حکومت دی، اب طے ہوا کہ کون بادشاہ بنے، کون وزیر اعظم بنے، کون وزیر بنے، کون کیا بنے۔ تو فائنانس منسٹر بننے کا وقت آیا۔ فائنانس منسٹر کون بنے؟ وزیر خزانہ کون بنے؟ یہ پاکستان کا نہیں، 22 لاکھ مربع میل کا وزیر خزانہ، 22 لاکھ مربع میل کتنا ہوتا ہے؟ پاکستان بھی شامل کر لو
افغانستان بھی شامل کر لو، ہندوستان بھی شامل کر لو، ایران بھی شامل کرو، عراق بھی شامل کرو، یہ بنتا ہے 22 لاکھ مربع میں۔ اس کا وزیر خزانہ کون بنے؟ تو سب کی یہ رائے تھی کہ اس کا وزیر خزانہ بننے کے لائق ایک ہی آدمی ہے، اس کا نام ہے ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی، چھاپڑی والا۔ اور جس دن ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ فائنانس منسٹر بن گئے، اور جس دن ان کا انتقال ہوا، غور سے سن لو بھائی بات، یہ باتیں کوئی کوئی صحابہ کی زندگی نہیں بتا رہا، کوئی صحابہ کیا تھے، گوروں کی بتا رہے زندگی، گورے کیا تھے، شیکسپیئر کی بتا رہے۔ جس دن ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا، ان کے لائف سٹائل میں جو پہلے دن تھا، انتقال والے دن ایک رتی برابر بھی فرق نہیں تھا، رتی برابر بھی فرق نہیں، رتی برابر بھی، یعنی یہ بھی تھا کپڑے کو بدل وہی، اور کوئی اور پہن لیے، اچھے کپڑے پہن لیے ہوں، وہی تھے جو پہلے تھے۔ میسج ٹی وی کے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور امن کے پیغام کو پھیلانے میں ہماری مدد کیجیے۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں اور میسج ٹی وی چینل کے سبسکرائبر بنیں۔ سبسکرائب کرنے کے بعد بیل کے آئیکن پہ کلک کیجیے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن براہ راست آپ کو مل جائے۔ اس ویڈیو کو تھمز اپ کا بٹن دبا کر لائک کیجیے اور اپنی فیس بک وال اور ٹویٹر پر شیئر کیجیے۔ آپ کا اپنا میسج ٹی وی۔